الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وإذ قال موسیٰ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو ان اللہ یامرکم بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے یا بیل ذبح کرو قالوا اتتخذنا ہزوا تو قوم والے کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے قال حضرت موسیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں قالوا ادع لنا تو قوم والے کہنے لگے تو دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا ما ہی کہ وہ ہمارے لیے واضح بیان کر دے کہ ما ہی وہ گائے کیسی ہو قال تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان عوام بین ذالک اس کے درمیان میں فافعلوا ما تؤمرون پس کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے قالوا قوم والے کہنے لگے ادعو لنا ربک تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ما لونھا کہ وہ بیان کر دے ہمارے واسطے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو قال تو حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ فرما رہے ہیں انہا بقرۃ صفراء وہ گائے ہو زرد رنگ کی فاقع لونھا جس کا رنگ بھی گہرا ہو تسر الناظرین دیکھنے والوں کو اچھی لگے قالوا تو قوم والے کہنے لگے ادع لنا ربک پھر تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ما ہی کہ وہ خوب اچھی طرح بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو ان البقرہ تشابہ علینا کیونکہ گائے تو ہم پر مشابہ ہو گئی ہے یعنی گائے تو ملتی جلتی ہے کون سی کرے کون سی چھوڑے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو راہ پا جائیں گے ہدایت پائیں گے قال حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ وہ ایک ایسی گائے ہو لا ذلول جو زیادہ محنت کرنے والی نہ ہو یعنی کیا مطلب تثیر الارض کہ جس نے کھیت جوتنے میں کام کیا ہو ایسی بھی نہ ہو ولا تسقی الحرث اور کھیتی کو سیراب کرنے والی بھی نہ ہو یعنی پانی کے راہٹ میں بھی نہ چلے اور کھیت جوتے بھی نہ مسلمتن صحیح سالم ہو لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ
قالوا تو قوم والے کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب ٹھیک بات لے کر آیا ہے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے گائے ذبح کر دی۔ وما كادوا يفعلون، قریب نہیں تھا کہ وہ کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کر دیا نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے اس کو۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا ان چیزوں کو کنتم تکتمون، جن کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس مقتول کو لگاؤ بِبَعْضِهَا، گائے کے کچھ حصے کے ساتھ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ حضرات محترم، گزشتہ درس میں بنی اسرائیل کی ہیلے بازیاں، ان کے بہانے تراشنے اور حکم الہی سے ان کا انحراف کرنا بیان کیا گیا تھا کہ ان کو ہفتے کے دن عبادت کا حکم تھا، انہوں نے اس سے عبادت نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے اللہ کے حکم عدولیاں کی، مخالفت کی، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے ان کے ہیلے بہانوں کی وجہ سے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، پھر سب کے سب لوگوں کو ان کو ہلاک کر دیا۔ جی یہاں پر ایک آج جو آیتیں پڑھی ہیں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر اصل مقصود واقعہ نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن کریم ترتیب سے واقعہ، جیسے کہانی ہوتی، قصہ ہوتا ہے نا، وہ تو ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے، لیکن قرآن کا مقصد اصل نتائج پر ہوتا ہے، نتائج پر نظر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ترتیب بھی کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا مالدار شخص تھا جس کا نام عامل تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، جائیداد بہت زیادہ تھی، مال و دولت کا دھنی تھا، خوب اس پر قدرت مہربان تھی، اور اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹی تھی۔ اب ظاہر ہے جس کا آگے بیٹا کوئی نہ ہو تو اس کی وراثت اور پراپرٹی پر بھی لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ اسی کے بھتیجے اس کے بارے میں وہ سوچتے تھے کہ یہ شاید ہمارے نام لگوا دے پراپرٹی، یہ کر دے وہ کر دے، لیکن ظاہر ہے خاندان میں بعض اوقات تیور نظر آ جاتے ہیں کہ جناب ان کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ان کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جی آپس میں بنتی ہے نہیں بنتی۔ تو بھتیجوں کو ذرا نظر یہ آ رہا تھا کہ چچا ہمیں تو کچھ دے گا نہیں۔ اب ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک تو چچا کی بیٹی تھی، اس کو بھی حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس کی دولت زن زر پر، جواہرات پر، اور اسی طرح زمین پر بھی قبضہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طریقے سے اس چچا کو راستے سے ہٹائے۔ چنانچہ وہ ظالم وہ چچا کو کسی ویرانے میں لے گئے اور لے جا کے دور لے جا کے ان ظالموں نے اپنے چچا عامل کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو آ کے چپ کر کے، رات کا وقت تھا، آ کے اپنے گھر میں آئے۔ جی وہ چچا کی بیٹی نے کہا ابو گھر میں نہیں آئے، یہ روتے پیٹتے باہر نکلے، ہائے ہمارا چچا نہیں آیا، ہمارا چچا نہیں آیا، قتل خود ہی کیا تھا۔ جی اور آگے جا کے کسی دوسری بستی کے قریب جا کے اس کو پایا، مرا ہوا پایا، قتل کیا ہوا پایا، تو رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہائے ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور ساتھ والی جو قریبی بستی تھی ان پر انہوں نے قتل کا الزام لگا دیا اور کہا کہ تم نے ہمارے چچا کو قتل کیا۔ اور عام طور پر جب کسی قاتل کے قتل کا پتہ نہ چلے، مقتول کے قتل کا پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے، تو اس وقت ایک قانون ہے شریعت کا، قسامت، اور ان پر بھی وہ قانون تھا قسامت کا۔ اس کی تفصیل یہ تھی کہ جناب اگر مقتول کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے تو قریب والی بستی والوں کو جی ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے بارے میں بتاؤ۔ وہ اگر کہہ دیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں،
تو پھر ان کے 50 معتبر آدمیوں کو بلایا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ ان 50 آدمیوں سے قسم لی جاتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ کی قسم ما قتلنا ولا ندری قاتلا، نہ تو ہم نے اس کو قتل کیا ہے نہ اس کے قاتل کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہماری شریعت میں قانون یہ ہے۔ اور بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ جناب کہ وہ ایک آدمی ایک بچڑا لیں اور بچڑے کو لے کر قریب کی جو ندی ہے وہاں پر جائیں، وہاں جا کر بچڑے کی گردن توڑ دیں اور اس کا خون بہائیں، اور پھر اپنے ہاتھ اس پانی والے خون والے پانی میں ہاتھ دھوئیں اور کہیں اللہ کی قسم ہم اس خون سے اس قتل سے بری ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا معاملہ ہے جی۔ تو اب اگر وہ قسم کھا جائیں 50 آدمی، تو بنی اسرائیل میں ہوتا کیا تھا کہ پھر وہاں کے لادی خاندان کے کسی کاہن کو بلایا جاتا تھا، وہ اس بچڑے کے گوشت پر کوئی اپنے کلام پڑھتا تھا تو بچڑے کا گوشت بتا دیتا تھا، اس بچڑے کے گوشت کو مقتول کے ساتھ لگایا جاتا تھا، اور لگانے کے بعد وہ مقتول کا گوشت خود ہی بتا دیتا تھا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا جی۔ اب ظاہر ہے انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے مطالبہ کر دیا قریب والی بستی والے ہمیں قسامت دیں، قسم دیں، 50 آدمی قسم دیں، اور پھر جب وہ قسم دے دیں تو پھر اس حوالے سے بچڑا ذبح کریں اور یہ وہ کریں تو وہ معاملہ ہو جائے۔ چنانچہ اب اگر کوئی ایسے قسم دے دے تو وہ گناہ قتل سے تو بری ہو جاتا ہے، لیکن دیت قتل مقتول کی دیت پھر بھی دینی پڑتی ہے۔ خون بہا کوئی 100 اونٹ ہیں، کوئی 50 اونٹ ہیں، وہ پھر بھی اس پوری بستی والوں کو ملا کے دینی پڑتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مطلب ہے ایسے ہی وہ جب قتل کا پتہ نہ چلا، بستی والوں نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں پتا، تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے جی یہ ہمارے مقتول کا بتاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے، لیکن وہ اپنی قوم کا مزاج سمجھتے تھے کہ میں نے اگر ویسے بتا دیا کہ قتل اس نے کیا پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا اچھا میں اللہ پاک سے پوچھتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی قوم والوں سے کہہ دو کہ اگر قتل کا پتہ کرنا چاہتے ہو تو ایک گائے ذبح کرو جی۔ چنانچہ پہلی آیت میں یہی ہے کہ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو جی، تو اب ظاہر ہے یہ بدبخت لوگ تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لے اساں قتل دا پوچھن آیا تو یہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو، گائے کا مقتول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ غصے میں آئے، کہا اعوذ باللہ، پناہ بخدا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہل بن جاؤں۔ ارے بھئی یہ ٹھٹا مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں تمہیں کوئی جاہل نظر آتا ہوں؟ اب پھر ذرا تھوڑے سے یہ ڈرے، کہنے لگے اچھا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے، اگر سیدھے اسی وقت کوئی گائے ذبح کر دیتے پکڑ کے تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا ہمارے سامنے بیان کرو، رب سے دعا کرو، ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب اصول یہ ہے آدمی کو جو حکم ملے نا اسے چاہیے فوراً پورا کر دے۔ اگر کیلو قال اور بال کی کھال اتارے گا تو حکم میں سختی آتی جائے گی۔ اب اگر گائے کا حکم ملا تھا فوراً پکڑ کے ذبح کر دیتے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ انہوں نے پوچھا ہمیں یہ رب سے یہ پوچھ کے بتا گائے کیسی ہو، پھر سختیاں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ، وہ گائے ہو، لا فارض، بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، بالکل جوان بھی نہ ہو، اوان بین ذالک، اس کے درمیان درمیان۔ اچھا مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ جو بقرہ کا لفظ ہے عربی میں اس میں جنس میں سے، اور یہاں بقرہ کا تعلق اطلاق جو ہوتا ہے وہ چاہے نر ہو چاہے مادہ اس پر ہو جاتا ہے جی۔ بچڑا کر دیتے، بچڑی کر دیتے، ہو جانا تھا جی، جوان کر دیتے، بوڑھی کر دیتے، ہو جانا تھا، لیکن جب انہوں نے خود ہی سوال کیا تو اللہ نے حکم لگا دیا بوڑھی نہ ہو، بالکل جوان بھی نہ ہو، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، جسے کہتے ہیں نا
دوندا بالکل جوان ہے، چوگا وہ درمیانہ ہے، چھگا کہ چھگا کیا کہتے ہیں جی، وہ ذرا بڑی عمر کا ہو جاتا ہے، تو کہا درمیان والا ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم کرو ما تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب اس پر بھی بس نہیں کی، اب آگے کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر، ہمیں بتلا یُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہ وہ گائے کا رنگ کیسا ہو جی۔ اب ظاہر خود ہی اپنے لیے وہ کانٹے بو رہے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء، گائے پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونہا، رنگ گہرا ہو، تسر الناظرین، گہرا رنگ بھی ایسا نہ ہو جو اچھا نہ لگے، بلکہ ایسا پیارا جاذب سا رنگ ہو، تسر الناظرین، جو سرور دے دے دیکھنے والوں کو، خوش کر دے، اچھا لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر باز نہیں آئے، کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا ما هي، کہ وہ بیان کر دے کہ ما هي، کہ وہ گائے مزید کیسی ہو، کچھ اور اس کے اوصاف بیان کر دو۔ ان البقر تشابہ علینا، کیونکہ گائے تو ہم پر مشابہ ہو گئی، ملتی جلتی ہے۔ اور اگر اب آخری بات ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، انشاءاللہ اب کہا ہے جی، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے کے ذبح کرنے کے حکم کو پورا کر دیں گے۔ تو چنانچہ اللہ نے فرمایا اچھا پھر وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، اس نے محنت کی ہوئی نہ ہو۔ ذلول ویسے کہا جاتا ہے ہموار چیز کو، برابر کو، اور کسی چیز کو ہموار کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، تو ذلول کا معنی ہے کہ جناب ایسی گائے ہو جس نے محنت نہ کی ہو۔ کیا مطلب؟ لا تثیر الارض، زمین میں ہل نہ چلایا، ولا تسقی الحرث، جناب کھیتی میں پانی نہ لگایا ہو، پانی سے رہٹ، جانوروں کو وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے راہٹ لگاتے تھے نا جی، پانی نکالنے میں راہٹ میں نہ چلی ہو، جو راہٹ میں جانور چلتا ہے اس پہ داغ لگ جاتا ہے جی، جو حل میں چلتا ہے اس پر بھی داغ لگ جاتا ہے۔ مسلمۃ اللہ، سالم ہو عیب سے، لا شیۃ فیہا، اس میں داغ نہیں۔ قال الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب تو نے ٹھیک ٹھیک بات کی جی، ظالم ہو، نبی ہے اللہ کا، جانتے ہو تو رات ہمارے پاس لے کے آیا ہے، پہلے بھی بہت سارے کام اس نے جو تمہارے لیے من و سلوہ وادی تین میں اتارا، تمہیں فرعون سے نجات دلوائی، سمندر پہ لاٹھی ماری تو سمندر نے راستے دے دیے، جناب پتھر پہ لاٹھی ماری تو ظاہر ہے پتھر نرم اور موم ہو گیا، یہ معجزات اتنے جی، پہلے تمہیں اس پر یقین ہونا چاہیے تھا، اب تم کہہ رہے ہو الآن جئت بالحق، اب تو نے ٹھیک بات کی ہے، حالانکہ نبی کی ہر بات ہی ٹھیک ہوتی جی۔ فذبحوها، خیر انہوں نے ذبح کر دی گائے، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ قریب نہیں تھا کہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ اور اب ظاہر ہے اس میں بھی کافی لمبا وقت گزر گیا جی، وہ روزانہ حال پوچھتے ہیں، کبھی رنگ پوچھتے ہیں، کبھی جناب اس کی صفت پوچھتے ہیں، کبھی اس کے اوصاف پوچھتے ہیں، کافی عرصہ گزر گیا، اس میں بھی خدا پاک کی مصلحت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس بچے کے پاس جا کے یہ گائے ملی تھی وہ ایک خاندان تھا جی، ایک بیٹا تھا، ایک بیوہ تھی، ایک آدمی مر گیا تھا، اس کی ایک ہی بیوہ، ایک ہی بیٹا تھا، ایک گائے تھی۔ اب مرتے وقت اس نے، وہ اپنے بیٹے سے بڑا خوش ہو کے مرا تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میرے اس بیٹے کے لیے اسی گائے میں برکت عطا کر دے، میں اور تو کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا، میرے بیٹے کے لیے اسی گائے میں برکت دے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ باپ کا بڑا فرما بردار تھا، باپ تاجر بھی تھا پہلے، پھر بعد میں حالات اس کے بدل گئے تھے، تاجر تھا تو، اور عام طور پر ہیرے وغیرہ خریدتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک تاجر آیا اور آ کے کہنے لگا یہ ہیرا میں بیچنے لگا ہوں 80,000 دینار کا، مجھ سے اپنے باپ کو جگاؤ۔ اس نے کہا جی ابا جی تو سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ظالم تم لے لو، تم کام تو سمجھتے ہو، چلو میں 20,000 دینار کم لینے کے لیے تیار ہوں، 60,000 دینے میں تیار ہوں، 60,000 کا دینے میں تیار ہوں، جناب اس 60,000 میں لے لو۔ اس نے کہا نہیں جناب، میں اپنے ابا سے پوچھے بغیر یہ سودا نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا،
ارے میں 50,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم اس طرح کرو، جگاؤ تو صحیح اپنے ابا کو، وہ اس ہیرا دیکھتے ہی خرید لے گا۔ اس نے کہا بھائی تم مجھے مفت میں بھی دے جاؤ نا، جی میں پھر بھی باپ سے پوچھے بغیر یہ ہیرا لینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا پھر باپ کو جگا دو، کہا نہیں میں اپنے باپ کو بے آرام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جی چنانچہ باپ اپنے وقت پہ اٹھا، تاجر نے اس کو بتایا کہ جناب یہ ہیرا ہے۔ اس نے دیکھا تو ہیرا واقعی بڑا قیمتی تھا۔ اس نے کہا 80,000 دینار کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لو 80,000 اور ہیرا بھی۔ تاجر نے بتایا کہ میں تو یہ ہیرا 40,000 دینار میں دینے کے لیے تیار تھا، اور تمہارے بیٹے کو میں نے کہا مجھے جلدی ہے میں انتظار نہیں کر سکتا، جی لیکن میں نے اب 3 گھنٹے 2 گھنٹے انتظار کیا، اس کے بدلے میں مجھے قیمت پوری مل گئی ہے، لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کو بے آرام نہیں کر سکتا۔ باپ کے دل سے دعا نکلی کہ اس بیٹے نے میرے آرام کا خیال کیا ہے، نفع اور تجارت کے نفع کی پرواہ نہیں کی، تو اس کو اس کے اوپر بڑا پیار آیا اور اس کے لیے طرح طرح کی دعائیں کی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے حالات پلٹے، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب جب موت کا وقت آیا تو اس وقت اس کے پاس بالکل ایک ہی گائے تھی۔ اس گائے کے بارے میں جی وہ ظاہر ہے اس نے ایک بچہ دیا تھا، وہ بچہ بھی چھوٹا تھا، جی اس کا رنگ بھی ایسا ہی تھا جو یہ بیان کیا گیا ہے، جی تو اس نے مرتے وقت دعا کی تھی اللہ میرے اس بیٹے کو، میرا بہت کچھ مال تجارت تھا سب ضائع ہو گیا، لیکن میرے بیٹے کو اس گائے اور اس کے بچڑے میں برکت دے۔ چنانچہ خدا کا کرنا یہ ہوا، ایک طرف تو یہ باپ کی دعائیں تھیں اس بیٹے کے لیے، دوسری طرف ماں کی دعائیں تھیں۔ اب جب یہ بڑا ہوا تو ماں کہنے لگی بیٹا ہمارے پاس اب وہ پہلی گائے بوڑھی ہو گئی تھی اس کو تو دے دیا ہے، اب یہ ایک ہی اس کا ہے، اس کو بیچ دیتے ہیں جو بچڑا ہے، اس کو بیچ کر کوئی بکریاں لے لیتے ہیں، زیادہ بکریاں لے لیں گے، کچھ گھر کا کام چلا لیں گے، کچھ آگے ان کی نسل بڑھے گی، ایسا کر لو جاؤ اس کو بیچ کے آؤ۔ اب خدا نے امتحان کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتہ آیا تو ماں نے کہا تھا بیٹا 200 درہم کی بیچ کے آنا۔ اب فرشتہ آیا، اس نے کہا نہیں یہ تو بڑی اچھی گائے ہے بچڑا ہے، میں تو یہ 400 کا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں 400 کا دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے 200 درہم کا بیچ کے آنا۔ اب ہمارے جیسا کوئی فلسفی ہوتا تو کہتے واہ بھائی واہ 200 اپنی جیب میں ڈالوں، 200 جا کے ماں کو دے دوں کہ لو جی اماں جی 200 کا ہی بیچا ہے۔ اس نے کہا نہیں اماں نے 200 کا کہا۔ اگلا دن ہوا، ماں کو آ کے بتایا اماں 400 کا مل رہا تھا گاہک، لیکن آپ نے چونکہ 200 کا کہا تھا تو اس لیے میں نے نہیں دیا۔ ماں نے کہا جا چلیا 400 کا ہی دے دینا سی جی۔ انہوں نے کہا اچھا اماں۔ اب صبح نکلنے لگا تو ماں نے کہا بیٹا 400 درہم کے دے کے آنا۔ اب اگلے دن آیا تو فرشتے نے کہا ہاں بھائی گائے بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں نے بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہا کتنے کی؟ کہا 400 درہم۔ اس نے آگے پیچھے سے دیکھا، کہا یار یہ تو بڑا نسلی قسم کا جانور ہے، میں تو 400 کا نہیں یہ 800 درہم کا لوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں میری اماں نے مجھے کہا ہے 400 درہم کا دے کے آنا جی، میں نہیں دوں گا۔ اب بھی کوئی ہمارے جیسا ہوتا، آج کل کے بچے ہوتے، میں نے کہا لو جی اماں بھی رہے راضی رہے، رحمان بھی خوش رہے، شیطان بھی، جی دونوں طرف سے وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کر لیتے ہیں 400 اپنی جیب میں، لیکن واپس لے آئے۔ اب اگلے دن آ کے ماں کو بتایا تو ماں کہنے لگی ارے بیٹے تو نے 800 کا بیچ دینا تھا، اچھا اب جانا کل نہ 800 کے بیچ کے آنا۔ اب اگلے دن گیا تو اگلے دن وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی قسم کی نسل کا جانور ہے، میں تو 800 کا نہیں میں تو یہ 1200 کا۔ اب وہ پھر واپس لے آیا۔ ماں نے کہا بیٹا اب ہم نے بیچنا ہی نہیں ہے، تو اس سے نہ بکے گا، اللہ کو منظور ہوا تو گھر میں ہی بک جائے۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا، ادھر سے بنی اسرائیل میں بندہ قتل ہو گیا، قتل کا معلوم کرنے کے لیے اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے جب ذبح کرنے کا حکم ملا تو اس وقت نتیجہ کیا نکلا کہ جناب ادھر سے حکم ہوا کہ ایسی گائے ہو، رنگ پیلا ہو، گہرا ہو، داغ کوئی نہ ہو، ہل نہ چلایا ہو، پانی میں نہ چلا ہو،
اور ایسے جوان ہو، نہ زیادہ جوان نہ زیادہ بوڑھا، درمیان کا، اور وہ جانور پورے بنی اسرائیل میں صرف یہ تھا۔ ادھر سے ان کو بتلا دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس بنی اسرائیل والے آئیں گے، اپنی منہ مانگی قیمت لیں۔ اب بنی اسرائیل والے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ جناب کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا میں تو اس کو ذبح کرو گے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اترے گی، اور کھال میں جتنا سونا آتا ہے سونے کے بھراؤ کے برابر میں اس کی قیمت لگا۔ بنی اسرائیل والے واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ گائے تو مل گئی ہے لیکن ظاہر قیمت بڑی ہے، کیسے کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان بچے کو بلایا، کہا ہاں بھائی۔ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ مالک کو یہ اختیار ہے نا اپنی چیز کی جتنی مرضی قیمت مانگے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ کہا میں نے تو اپنا حق مانگا ہے جی، کہ اس کے سونے کے بھراؤ کے برابر مجھے قیمت چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، تم پوری قوم ہو بنی اسرائیل کی، ہزاروں کی تعداد میں، تھوڑا تھوڑا سونا جمع کر کے بھی تم اتنا کر سکتے ہو، دوست۔ چنانچہ سونے کے بھراؤ کے برابر انہوں نے یہ جانور خریدا اور اس کو ذبح کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فذبحوها، ذبح کر تو دیا انہوں نے، وما کادوا یفعلون، یہ کرنے والے نہیں تھے۔ اب ہوا کیا؟ اب انہوں نے جب اس جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لیا اور وہ مقتول کو لگایا، تو مقتول نے لگتے ہی وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد بتا دیا کہ مجھے کسی اور نے قتل نہیں کیا، مجھے میرے ان بھتیجوں نے قتل کیا جی۔ اور اللہ کا حکم سے وہ قاتل پکڑے گئے، اور قتل کی وجہ سے ہوا کیا؟ ایک کو جو وراثت ملنی تھی، جائز حق ملنا تھا، وہ بھی نہیں ملا، اور وراثت سے بھی محروم ہو گئے، قتل کی سزا بھی ان کو دی گئی، اور اسی طرح ان کے عاقلہ سے دیت بھی لی گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب یاد کرو اس وقت کو، قتل تم نفسا، جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک نفس کو، فادارأتم فیہا، ادارا یا دارعو کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے سر تھونکنا، پھر تم تھونکنے لگے اس کا الزام ایک دوسرے کے سر، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا، اس کے گوشت کو مقتول کے حصے کے ساتھ لگاؤ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ دیکھو آج جس رب نے اس مقتول کو زندہ کر دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سارے مردوں کو بھی ایسا زندہ کرے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اس واقعے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دیکھو اللہ کے حکموں میں جی لعت و لال اور حجت اور ہیلہ بازی نہیں کرنی چاہیے، جو حکم مل جائے من نوعن اس کے پورا کرنے کی طرف جائیں جی۔ اپنی عقل اپنی فلسفی کو پیش کرنا یہ ظاہرہ بنی اسرائیل کا کام تھا، اور بنی اسرائیل اسی کی وجہ سے اللہ کے ہاں مغضوب ٹھہرے تھے۔ اور پھر اس میں دوسرا پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے، احیاء موتیٰ کا، مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے اس مقتول کو اللہ نے زندہ کر دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ سارے کے سارے مردوں کو زندہ کر کے ان سے حساب کتاب لے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک اور کامل یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔